یبینو بھی مضارع فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ، فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف پہلا صیغہ یبین، جس کا معنی کھل کر بیان کرنا، بیانہ یبینو باب تفعیل سے، لکم بنا تمہارے لیے، اے اہل کتاب ہمارا رسول بیان کرتا ہے تمہارے لیے۔ میں گرامر اس لیے بیان کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بیان کرتا ہے وضاحت کے ساتھ، کھول کھول کے بتا دیا اللہ کے رسول نے تم کو، اللہ قطرتن، اللہ فترتن، اللہ فترتن۔ اب فترتا کا معنی مفہوم جو احمد عیسیٰ نے بیان کیا ہے، وہ کیا کیا ہے؟ بہتان باندھا تم نے، حالانکہ اس کا بہتان کسی لغت میں، کسی ڈکشنری میں، کسی ترجمے میں یہ مفہوم ہی بیان نہیں ہوا، یہ معنی ہی بیان نہیں ہوا، یعنی یہ بھی جھوٹ، تین جھوٹ اسی آیہ مقدسہ میں۔ تیسرا جھوٹ یہ اسی آیہ مقدسہ میں۔ فترتن کا معنی روک دینا، کچھ وقتی طور پہ بند کر دینا، یہ ہے اس کا معنی فترتن کا۔ اور اصل لفظ فترتن، فترتن علی حروف جار، اور فترہ تن جو ہے وہ تن ہو گیا علا کی وجہ سے، کہ علا جار حروف جر میں سے حروف جار آیا، اور فترتن تن کی بجائے تن ہو گیا، علا نے کر دیا اسے، دو زیریں کر دی، اور یہ مجرور ہے علا کا، علا جار ہے اور فترتن مجرور ہے۔ اسی طرح من آ گیا، من آگے، من الرسولی، رسول جمع ہے رسول کی، رسول کی جمع رسول، رسولوں میں سے۔ اب وعدہ کے مطابق، اللہ کی بات کے مطابق، اللہ کے اس بیان کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بیان کیا ہے، وہ یہ معنی بن گیا، یہ ترجمہ بن گیا کہ جو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی آمد کچھ دیر کے لیے روکی تھی، فترتن روکی تھی رسولوں کی، اب اس نے کیا کیا؟ رسول لفظ کو نبی علیہ السلام کا ایک رسول بنا دیا، اور فترتن کا معنی کر دیا افطرا، بہتان، یہ بھی جھوٹ، اور رسول واحد رسول بنا دیا رسول کو، یہ بھی جھوٹ، جبکہ جمع ہے رسولوں کی آمد وقتی طور پہ، عارضی طور پہ اللہ نے منع روک دی۔ جب روک دی تو 650 سال بعد ضلال مبین ہوا، تو پھر اللہ نے نبی علیہ السلام کو، محمد الرسول کو بھیجا۔ اس نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، اس نے ہمیں حج کا طریقہ بتایا، اس نے ہمیں زکوٰۃ کا طریقہ بتایا، اس نے ہمیں آپس میں محبت الفت کا طریقہ بتایا، اور اس نے سب سے جھوٹ بول کر
انکار کر دیا. پانچواں چھٹا جھوٹ اسی آیا مقدسہ میں چھٹا جھوٹ کہ تم نبی پر بہتان باندھتے ہو. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. بہتان نہیں، اللہ کا حکم ہے. جس کو یہ ترجمہ یا یہ مفہوم یا معنی سمجھ نہ آئے اس کی جہالت کا ہم تو علاج نہیں نہ کر سکتے. ہم تو بڑے آسان طریقے سے اس کو جواب ہی دے سکتے ہیں. ہم تو اسے آسان طریقے سے جواب دے سکتے ہیں لیکن اس کی جہالت کا علاج نہیں. اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ رسولوں کی وقتی طور پہ جو آمد بند کی تھی اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے بیان کیا کہ اس آمد کو بند کرنے کے بعد جب اس کے کہنے کے مطابق زلال مبین ہوا نا تو پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. یہ قرآن نبی علیہ السلام کا ہے. نبی علیہ السلام کا ہے، بالکل آقا علیہ السلام کا ہے. احمد عیسیٰ کا تو قرآن ہی نہیں، اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اور رسول میں کیا فرق ہے. رسول اور رسول میں کیا فرق ہے. اب الرسول لفظ کیا ہے؟ الرسول من حروف جار ہے. اس کو کہتے ہیں حروف تہجی کو بھی جاننا کہ یہ حروف تہجی کام کیا کرتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں. جہل حروف تہجی، جہالت والے حروف تہجی نہیں. یہ حروف قرآن پاک میں بڑی جگہ آتی ہیں. با باللہ، بسم اللہ، با استعمال ہوا ہے، حروف تہجی ہے. تاللہ، لا تاللہ لا اکیدن اصنامکم، قرآن پاک میں تاللہ لا اکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، مجھے رب کی قسم ہے تم جاؤ تو صحیح اپنے بت خانوں میں تو ان سے میں نپٹوں گا. یا تا بھی استعمال ہوا ہے. تاللہ لا اکیدن اصنامکم، قسم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. اب جو حروف تہجی کو اچھی طرح جانتا ہے اسے پتہ ہے بھی حروف تہجی کا ترجمہ اور مفہوم اور معنی کیا ہے. جو اپنی طرح سے بناتا ہے وہ جہالت ہے. جو حروف تہجی کو اپنی طرف سے بناتا ہے نا، سیاق و سباق سے ہٹ کر، اسلوب مضمون سے ہٹ کر، اسلوب لغت سے ہٹ کر، اسلوب لسان سے ہٹ کر، وہ تو جاہل آدمی ہے. اسے اسلوب کا پتہ ہی نہیں کہ با کا کیا مفہوم ہے، تا کا کیا ہے، با کو کہاں استعمال کرنا ہے، تا کو کہاں استعمال کرنا ہے، واو کو کہاں استعمال کرنا ہے، حمزہ کا کیا مفہوم ہے، حمزہ کا کہاں وہ نفس کلمہ کہتا ہے، کہاں وہ اس کا علیحدہ آئے تو اس کا معنی تفہیم کا، استفہام کا ہو جاتا ہے، سوالیہ ہو جاتا ہے. وہ تو احمد عیسیٰ کو تو نہیں پتا. وہ تو ہر حمزے کو استفہام کا سمجھتا ہے، ہر حمزے کو سوالیہ کہتا ہے. جس طرح میں نے بیان کیا انزلنا آ گیا نا، علیحدہ ہو گیا، آگے نزال علیحدہ ہوگا. حالانکہ وہ بھی جھوٹ بولا اس نے، بلنڈر کیا، اور یہاں بھی وہ جھوٹ. اب چلو تھوڑا سا آگے چلتی ہیں. 3 جھوٹ 6 جھوٹ اس ایک آیا مقدسہ میں اس نے بول دیے. ایک تو اسے فطرت ان کا صحیح معنی مفہوم ترجمہ آیا ہی نہیں. اس نے فطرت ان کا جو مفہوم اور معنی بیان کیا ہے وہ افتراء یعنی بہتران، مسلمانوں کو خود اپنے ذہنی گند سے خوب رگیدہ. لیکن جب پڑھا لکھا اوپر دیکھے گا، اللہ نے اس وقت شعور دیا ہے. بے وقوف کے لیے بات نہیں میں کر رہا، پاگل کے لیے بات نہیں، جو اندھوں کی طرح تقلید کرتے ان کی بات نہیں. فطرت ان کا معنی افتراء کوئی دنیا کی کائنات کا کوئی بھی بندہ کر نہیں سکتا. انگلش کا لٹریچر اٹھا لو،
اس میں بھی فترۃ کا معنی الزام نہیں. چلو یہ بات آپ کی سمجھ میں کافی حد تک آ گئی، میں نے تو نشاندہی کرنی تھی. روک دیا تو اللہ کے رسول آئے، خوشخبری دینے والے بن کر آئے. اب اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کر اس لیے بھیجا ہے. اگلی بات، رسولوں کی عارضی جو بندش ہوئی تھی اس کو اللہ نے کھول دیا اور مجھے رسول بنا کے بھیجا. آمد عیسیٰ کو نہیں، ایک لوز کریکٹر. اور دوسرا، دنیا کائنات میں کوئی بھی داڑھی مون ولی اللہ بھی نہیں ہو سکتا، بالکل شرع کے خلاف ہے. جب بھی کوئی نیک صالح ولی ہوگا تو وہ بھی داڑھی والا ہوگا. ہاں، اور مذہبوں میں وہ نبی نہیں ہوتے، ان کے پنڈت ہوتے ہیں، گھون بھی کرواتے ہیں، گنج بھی کرواتے ہیں، لیکن الحمدللہ اسلام والوں کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتے. اسلام کو اللہ نے بلند و بالا فرمایا اور دنیا کائنات میں اسلام کا سکہ آج بھی مانا جاتا ہے. نہ کوئی پنڈت سامنے ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی پادری ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی قادری ٹھہر سکتا ہے. اسلام ہے بس، اور اسلام اپنی پاور سے ہی کھڑا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ ان تقولو، یہ کہ کہو گے تم یا نہ کہو تم. آگے ہے نا ماں جانا، یہ نہ کہو تم، یہ نہ کہہ سکو تم، یہ نہ کہہ سکو تم کیا؟ ما جا آنا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. جا آنا پھر ماضی کا صیغہ، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. ڈر سنانا، خوشخبری دینے والا، اور نہ ہی ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا، متنبہ کرنے والا. داڑھی مون متنبہ کرنے والے آ جائیں اور لوز کریکٹر آ جائیں جن کے اپنے کریکٹر کا پتہ نہیں، اعتبار کور کرے گا. اور جو قرآن پاک کے سیدھے مفہوم کو، معنی کو بدل دیں، وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہیں. جن کو پتہ ہی نہیں فطرت کا ترجمہ کیا ہے، فطرت کا مفہوم کیا ہے، فطرت کا معنی کیا ہے. آگے من الرسول، یہ جمع ہے رسول کی، اس کو وحد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر ہی لے آیا. پھر وہ اپنا رسول بنا بیٹھا. بھئی یہاں تو جمع ہے، تو رسول بن نہیں سکتا. اپنے آپ کو، یہ بشیر آ گیا، یہ نذیر آ گیا. تجھے عقل ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ سیاق و سباق کے حساب سے اہل کتاب کون ہیں، یہ بھی پتہ نہیں. پھر تجھے فطرت کا ترجمہ نہیں ہے، وہ تو جھوٹ بول بیان کر دیا. پھر رسول جمع ہے رسول کی، وہ تجھے پتہ نہیں، وہ تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم بہتان مسلمانوں کو رگڑا کہ تم اپنا نبی علیہ السلام پر، محمد عربی پر بہتان باندھتے ہو کہ حج کا اس نے تمہیں کہا کہ حج ایسے کرنا ہے، زکوٰۃ کا کہا کہ زکوٰۃ ایسے دینی ہے، اپنا صلاۃ کا کہا صلاۃ ایسے پڑھنی ہے. یعنی یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قرآن ہے، احمد عیسیٰ کا قرآن نہیں. بالکل صحیح بات میں کر رہا ہوں. اور جس کا یہ قرآن ہے اسی نے ہمیں کیا بیان ہے. صلاۃ ہمارا ایمان ہے، حج ہمارا ایمان ہے، زکوٰۃ ہمارا ایمان ہے.
یہ سب ہمارا ایمان ہے، اور احمد عیسیٰ اندر اور باہر دونوں طرف سے بے ایمان ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا عرب بھی ہے اور پاکستان ہے، پاکستان ہے۔ یہاں احمد عیسیٰ اپنی جگہ پہ زور لگا رہا ہے، اور عمران خان مرزائی اپنی جگہ پر زور لگا رہا ہے کہ یہاں مرزائیوں کو حقوق ملنے چاہیے اور ہندوؤں کے مندر بننے چاہیے۔ ہاں عمران خان، اب تو اس کے ایمان پہ ہمیں شک ہی نہیں رہا۔ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ یہودی ہے، یہودی لابی کا بندہ ہے، اب پتہ چلا ہے کہ اس کے نانکے جو ہیں وہ ہے ہی مرزائی۔ تو یہ کون سا مسلمان ہے؟ پیسے کے تمے سے وجہ سے جمامہ سے شادی کی، وہ بھی لت مار کے اس کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اب بچے بھی یہودی بنیں گے نا، کل کو وہ بھی ہمارے حکمران ہوں گے۔ یہ ایمان کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبی لفظ پڑھنا نہ آئے، وہ مسلمان کیسے کائے کا مسلمان ہے؟ یہودی لابی کا یہ واقعی بندہ یہودی لابی کا ہی ہے۔ اور عمران خان کو بھی شرم اور غیرت آنی چاہیے کہ وہ مندروں کی طرف توجہ نہ دے اگر مسلمان ہے تو، نہیں تو پکا یقین ہمیں ہو گیا، پکا یقین ہو گیا اگر پھر اسی طرح کرے گا تو پھر اس کا بندوبست اور کرنا پڑے گا۔ عوام سڑکوں پہ بھی نکلے گی، اور اس کو بھی کون سا رہن دیتے ہیں کہ کہیں ذلیل ہو کر مرے گا۔ کبھی مرزائیوں کو اپنا کتنے تو غریب مسلمان ان کو روٹی نہیں مل رہی، اور 10-10 لاکھ روپیہ بھی غریبوں مسلمانوں کو دے، یا وہ عیسائی جن کے پاس کوئی مکان نہیں ان کو دے دے، اپنے گھروں میں وہ رہیں، یا ان کی عبادت کا جو ان کے گھروں میں ہے، جس کا حکومت کو بھی نہ ذمہ ہے، حکومت کا بھی ذمہ ہے، مسلمانوں کا بھی ذمہ ہے، ان کے گھروں کے جو پرانی عبادت گاہ ان کی ہیں ان کو مینٹین کروا دے، بس ٹھیک ہے، اپنے پیسے سے، وہ بھی مسلمانوں کے پیسے سے نہیں، بنی گالا سارے کو بیچ دے، اس کو تقسیم کر دے، آدھا مرزائیوں کو دے دے، وہ تیرے نانکے ہیں، ننہال والے ہیں، ہو سکتا ہے تیرے دادکے میں بھی صرف کوئی مرزائی ہو۔ ایسے دوغلے قسم کے ہمیں لیڈر ملتے ہیں نا، جس طرح دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ وہی ہیں، نہ مسلمان ہوتے ہیں، نہ عیسائی ہوتے ہیں، نہ یہودی ہوتے ہیں، نہ کہ وہ ہندو ہیں۔ توبہ کرے اور اپنے ایمان کا دوبارہ اپنا کیوں کہتے ہیں نیو کرے، اور اعلان کرے کہ میں آئندہ کے لیے ایسے اقدام نہیں کروں گا۔ اگر مسلم لیگ جو نون ہے وہ کون سی مسلمان تھی؟ وہ تو کہتا تھا کہ جو بھگوان ہے اللہ اپنا ہندوؤں کا وہ ہمارا بھگوان ہے، جس کی پوجا وہ کرتے ہیں اس کی پوجا ہم کرتے ہیں۔ تو ہمارے اسلام نے تو کہا ہے کہ جس کی پوجا وہ کرتے ہیں ہم اس کی پوجا نہیں کرتے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ جس کی تم عبادت کرتے اس کی ہم عبادت نہیں کرتے، جس کی تم ہم عبادت کرتے اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے کافرو، میں تو تمہارے بتوں کو مانتے ہی نہیں، تو ہمارا نبی بت شکن ہے، یہ پتہ نہیں بت گھر کہاں سے پیدا ہو گئے بڑے لیڈر ہمارے۔ تو بہرحال بات احمد عیسیٰ کی ہو رہی تھی۔ فتراتن کا اس کو ترجمہ نہ آیا، رسول کا ترجمہ نہ آیا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا سیاق و سباق کے حساب سے، قرآن پاک کے سیاق و سباق کے حساب سے اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، مسلمان نہیں۔ یہ اس نے بالکل جھوٹ بولا ہے، 6-7 جھوٹ میں نے اس میں گنا دیے ہیں
وہ آپ کا فرض ہے کہ اس کو آپ تلاش کرنا ہے کہ حق کی راہ کیا ہے۔ حق کی راہ قرآن مجید بتاتا ہے، عام حدیثہ کو تو ہوا ہی نہیں لگی، بالکل نہیں، یہ تو ویسے جہل آدمی ہے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ اگر کسی ولی کی بھی نشانی دیکھنی ہے، ولی کی نشانی دیکھنی ہے تو وہ بھی تمام علوم پر مہر ہوگا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں علوم پڑھتے پڑھاتے قطبیت کی منزل پر پہنچ گیا۔ اور یہ جو بیان کرتے ہیں نا کہ 40 سال تک غوث پاک نے وظیفہ کیا، جنگلوں میں پھرتے رہے، بالکل جھوٹ ہے، اس کا کوئی سار پیر نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ بچپن سے پڑھتے پڑھاتے بوڑھاپے تک علم پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ اور آپ کا قصیدہ غوثیہ میں یہی ہے کہ میں علم پڑھتے پڑھاتے غوثیت تک پہنچ گیا۔ کوئی رہبانیت آپ نے اختیار نہیں کی، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مقرر تھے، اور تقریر بھی یعنی آپ کا بیان بھی پرتاثیر ہوتا تھا، پرتاثیر۔ اور پھر آپ کی کرامت بھی ہے کہ جس طرح پہلا آدمی آپ کا بیان سنتا تھا، اسی طرح آخری آدمی بھی آپ کا بیان سنتا تھا، ہر ایک کو پورا سمجھ آتا تھا۔ تو یہ تو درمیان میں بات آ گئی غوث پاک کی۔ اولیاء جو ہیں، ولی اللہ جو ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہری علوم باطنی علوم دونوں پر مکمل دسترس رکھتے ہیں، دونوں پر ان کا عبور ہوتا ہے۔ اور اوپر دیکھ کر جس کو عبور نہیں، عام حدیثہ کو اوپر دیکھ کے پتہ نہیں کہ فطرت ان کا مفہوم کیا ہے، رسول کیا ہے، اب بھی شک ہے، اب بھی کوئی شک ہے، اب بھی اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک ہے، اس کے جھوٹے ہونے میں شک ہے، تو قرآن پاک کی آیات مقدسات کو اپنی طرح منسوب کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک تو نبی علیہ السلام کا ہے اور مسلمانوں کا ہے، اس لیے قرآن پاک ہی منہ پہ، جھوٹوں کے منہ پہ چھتر مار دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اہل کتاب، یہ نہ کہنا کہ تم میں کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا، یعنی میں آ گیا ہوں۔ فقط جاءکم بشیر، پس ضرور تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، عقل میں اللہ نے تمہیں عقل دیتی ہے، سوچ بچار پیدا کرو، عام حدیثہ کی بنا باتوں پہ نہ لگو، نہ چلو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم خود سوچ کے پڑھ لو، توجہ دو کہ یہ کہاں سے اس نے آیا مقدسہ تلاش کی ہے، اور کہاں اس کا اسباق کیا ہے، اور اس کے سیاق و سباق کیا ہیں، یہ کون سا مضمون ہے، کس مضمون سے اس نے آیا مقدسہ لی ہے۔ لیکن خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ قرآن پاک میں اللہ کے رسول نے ایسے نہیں سوا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ہر چیز کو سوچ کر اپنانے کا حکم دیا، سوچ کر۔ اور قرآن پاک میں جو سب سے بڑی بات میں آپ سب کو گوش گزار کر دوں، قرآن پاک کے اندر آقا علیہ السلام کو ان پڑھ کہا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر سیاق و سباق میں، گرامر میں اور کسی سلسلے میں کوئی جھول باقی نہیں۔ اب اس میں جھول نہیں ہے، اور جو اس کے اندر جھول یعنی پیدا کر کے پڑھ رہا ہے، جس کو اوپر سے پڑھنا نہیں آ رہا، اور اسے پتہ بھی نہیں کہ اس کی گرامر کیا ہے، یہ فعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے، یہ فعل بن رہا ہے،
یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ مستقبل ہے، یہ حال ہے، جس کو یہ پتہ نہیں، سیدھے سیدھے اوپن سے جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں وہ اسلوب کو پتہ ہی نہیں، کیا اس کی بات درست ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی بات درست ہو سکتی ہے؟ یہ تھوڑا سا سوچ میں نے پیدا کی ہے، اگر آپ کے پاس سوچ ہے تو یہی قد جاءکم فقط جاءکم، تمہیں عقل دی گئی ہے، تمہیں سوچ دی گئی ہے، تمہیں سب کچھ دیا گیا ہے، لیکن آگے اللہ نے بڑھنے ہی نہیں دیا عقل پر پردے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، وہ تم ہو۔ احمد عیسیٰ ہم پہ فٹ کرتا نا، وہ تم ہو۔ احمد عیسیٰ خود بھی اس زمرے میں ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ لفظ فطرتن کا کیا معنی ہے، علی فترتن، اللہ نے کیا عمل کیا ہے، آگے من الرسولی، رسول کی جمع ہے رسول، جس کو یہ نہیں پتا وہ فطرتن کا ترجمہ بھی افتراء کر رہا ہے، بہتان کر رہا ہے۔ تو تھوڑا سا سوچ لو، یہ میں بہت آرام سے آپ کو سمجھانے کے لیے ویڈیو میں وائرل کر رہا ہوں، آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تھوڑا سا عقل کے ناخن لے لو، بس عقل کے ناخن لے لو۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک میں فرمایا کہ میں تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا بھی بن کر آیا ہوں، ونذیر، اور ڈر سنانے والا بن کر بھی آیا ہوں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل طاقت رکھتا ہے، ہر چیز کو قدر میں نہیں کیا بلکہ اللہ طاقت رکھتا ہے ہر چیز پر۔ یہ مفہوم بھی یہ غلط بیان کرتا ہے، قدر میں کر دیا ہے، نیا ترجمہ، نئی بات، نیا اسلوب جو گرامر کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالی قوت والا ہے، طاقت والا ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، قدیر ہے ہر چیز کو قدر میں، ہر چیز ترجمہ کیا، واللہ، اور اللہ ہر چیز کو قدر میں کر دیا، ہر چیز کو قدر میں کر دیا ہے، نہ اس کا مفہوم نہ اس کا مفہوم۔ عجیب ترجمہ، ابھی عجیب مخمصہ، عجیب تذبذب، جہلوں والا، اجڑوں والا ترجمہ، اجڑنے والا مفہوم، اجڑوں والا معنی، اجڑوں والے معنی سے بچو۔ آسان سا جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا کہ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے ہر چیز پر، اور اللہ کی اسلوب، اللہ کے سیاق و سباق، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، جس طرح اپنے منہ سے مرضی بکواس کرتا رہے۔ چلو میں سخت لفظ نہیں کہتا، باقی بکواس ہے، میری بھی بکواس ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے اسلوب، اللہ کی بنائی ہوئی گرامر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا قرآن، وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ حقیقت ہے، اس کو کوئی بدل سکتا نہیں۔ اس کے اندر باطنی علوم بھی ہیں اور ظاہر علوم ہے۔ پہلے تم ظاہر کو جانتے ہی نہیں، باطن کو کہاں جا گئے، باطن کو کیسے تم پرکھو گے؟ تمہارا ظاہری وجود آیا ہی نہیں دنیا میں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ظاہری وجود آیا ہی نہیں، تو تمہیں کیا پتا کہ دنیا میں کیا ہے؟ جب ظاہری وجود آیا تو دنیا میں دیکھا، یہ کام دیکھے، ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کا جانچا پڑتال کیا، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ ہے باطن، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ باطن، یہ میرے لیے نقصان دہ، یہ باطن۔
اب فائدہ اور نقصان کی چیزیں جب انسان نے وجود پایا، اللہ نے اسے وجود دیا انسان کو، تو باطن تو بعد میں، ظاہر اور باطن تو بعد میں سوچے گا نا. ابھی ظاہر وجود ہے ہی نہیں، ابھی ظاہر چیز کو تو جانتا ہی نہیں، ظاہر قرآن پاک کو تو جانتا ہی نہیں، تو باطنے کو کیسے جانے گا؟ ظاہری وجود یہ ہے کہ اس کی گرامر جانو، اس کے سیاق و سباق جانو، پھر تم باطن میں اپنا غوطہ ادا نہیں کرنا. ظاہر تمہیں پتہ ہی نہیں کہ جب لکھا من الرسولی، رسولوں میں سے، رسولوں کی کر لے، رسولوں کی وقتی طور پہ اللہ نے رکاوٹ کر دی، روک لیا، بندش کر دی. اب یہ جمع کا پتہ ہی نہیں کہ یہ اوپر لکھا جمع ہے، یار لفظ جمع کا ہے، تو وہ جمع کیسے پتہ چلے گا؟ رسول کی جمع، رسول کیسے جمع پتہ چلے گا؟ جو گرامر کو جانتا ہے. ورنہ احمد عیسیٰ کی طرح جہالت تو پورے رکھے گا، جہالت بیان کرتا رہے گا، اور آگے سے جہل ہی جہل ہی جہل ہی، اس کی بات میں ہاں، اس کی ہاں میں ہاں، اس کی بات میں ہاں ملاتے رہیں گے، یا اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے. اس سے ذرا ہٹو. قرآن پاک نے کھلا چیلنج بھی کیا ہے اور کھلی دعوت دی ہے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی جھول نہیں، لیکن یہ سمجھ اس کو آتا ہے جو اس کی گرامر کو اور اس کے اسلوب و اصول کو اور اس کے سیاق و سباق کو جانتا ہے. دوسرا آدمی صرف اور صرف جھوٹ بول سکتا ہے، جس طرح احمد عیسیٰ نے. اگر بس بات ختم کرتا ہوں اگلی آیت پاک پڑھ کے. پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر، اہل کتاب کا ذکر، اگلی پھر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اگلی آیت پاک، اگلی آیت مقدسہ وہی بھی، وَإِذْ قَالَ